غزہ میں اسرائیل نے بمباری کر کے سید الہاشم مسجد کو تباہ کر دیا ہے، جو اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کے نام سے موسوم ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہی ان کا مقبرہ بھی تھا۔ اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری میں غزہ کی تاریخی مسجدوں، گرجا اور دوسری اہم عمارتوں کی تباہی کی داستان بعد میں پہلے نظر ڈالتے ہیں یہاں جاری اسرائیلی دہشت گردی سے متعلق دوسری اہم خبروں پر۔ غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردانہ کارروائی میں اب تک 18,000 جانیں جا چکی ہیں۔ اتوار کو خان یونس، الشجاعیہ اور تفاح علاقے میں عام شہریوں کے گھروں اور ان کی پناہ گاہوں پر اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ خان یونس کے ایک مکان پر بمباری میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے درمیان زوردار جھڑپوں کی بھی خبریں آئی ہیں۔ یہاں اسرائیل نے یورپین ہاسپٹل میں ٹینک کے گولے داغے۔ فلسطینی میڈیا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حماس اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان نارتھ اور ایسٹ خان یونس میں زوردار جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے نصیرات، مغازی اور زوائدہ میں بھی ہوائی حملے کیے ہیں اور جبالیہ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ان تمام علاقوں میں فلسطینی ریزسٹنس اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے بیت لاہیہ کے ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا ہے اور وہاں پناہ لینے والی عورتوں اور بچوں کو وہاں سے نکال کر کھلے آسمان میں چھوڑ دیا ہے، جبکہ غزہ میں اس وقت شدید سردی کا موسم ہے۔ عربی پوسٹ نے بتایا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ ترک نیوز ایجنسی اناضول نے بتایا ہے کہ اس اسکول سے، جس کا نام خلیفہ بن زائد ال نہیان ہے، ان عورتوں اور بچوں کو کھلے آسمان تلے نکال دیا گیا ہے اور مردوں کو گرفتار کر کے اسرائیلی فوجی لے گئے ہیں۔ قدس نیوز ایجنسی نے ایک ویڈیو ایکس پر شیئر کی ہے، جس کے مطابق اسرائیلی دہشت گرد فوجیوں نے اس اسکول کو بھی آگ لگا دی ہے۔ اسی دوران عربی پوسٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ اس نے فلوجہ علاقے میں 10 اسرائیلی فوجیوں کو بہت کلوز رینج سے مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جبالیہ میں یاسین 105 سے 2 اسرائیلی وار مشینز کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے تل زعتر میں یاسین 105 سے ہی ایک اسرائیلی ٹینک میرکافا کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے جبالیہ میں اسرائیلی اسپیشل فورسز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ عربی پوسٹ کے مطابق سنیچر کو بھی اسرائیل نے مانا تھا کہ اس کے 5 فوجی مارے گئے ہیں اور 12 فوجیوں کو شدید زخم آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب سے اسرائیل نے غزہ میں زمینی کارروائی کی ہے، اس کے مرنے والے فوجیوں کی تعداد 102 پہنچ گئی ہے۔ اس کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک 425 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ العربی الجدید نے بتایا ہے کہ فلسطین ریڈ کریسنٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اس کی ایمبولینسز کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے ایک فلسطینی کارکن کو بھی ہاتھ پیر باندھ کر لے گئے ہیں، جبکہ فلسطینی ریڈ کریسنٹ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اسی دوران فرانس نے ریڈ سی میں 2 ڈرونز جو یمن نے چھوڑے تھے مار گرایا ہے۔ یہ واقعہ سنیچر کی رات میں پیش آیا۔ اس سے پہلے امریکیوں نے بھی 3 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یمن سے حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر غزہ میں کھانے پینے کا سامان اور دوائیں نہیں پہنچیں تو وہ ریڈ سی کے راستے اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف آنے جانے والے جہازوں کا راستہ روک دیں گے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل نے غزہ کی کئی تاریخی اور کلچرل عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں مسجدیں اور گرجا شامل ہیں۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا گیا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل وہاں سے عرب اور اسلامی تاریخ کی تمام نشانیاں مٹا دینا چاہتا ہے۔ غزہ شہر کی جامع مسجد کو نشانہ بنایا ہے۔ اس 1400 سال پرانی مسجد کو مسجد عمری کہا جاتا ہے۔ یہ پوری طرح تباہ ہو گئی ہے۔
یہ غزہ کی ایک بہت بڑی مسجد تھی جس میں ایک دستاویزات اور نایاب کتابوں کی لائبریری تھی جسے بہت اہم مانا جاتا تھا۔ یہ وہاں کے سوق القیصریہ یا سیزرس مارکیٹ کے قریب واقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی غزہ کے زیتونہ علاقے میں 13ویں صدی عیسوی کی عثمان بن قشقر مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے قریب کی بہت سی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی ہوائی حملوں سے کئی گرجا بھی تباہ ہو گئے۔ 425 صدی عیسوی کے مشہور چرچ آف سینٹ پورفائرس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جسے 1856 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ کئی میوزیم اور کلچرل سینٹرز بھی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ جب غزہ پر حملے شروع ہوئے تھے، اس کے پہلے ہی 3 ہفتے میں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 31 مسجدیں اور 3 گرجا گھر اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ اب تو جنگ کے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ پہلے 3 ہفتوں میں 5 مسجدیں تو حملوں کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئی تھیں، لیکن اسرائیل نے سید الہاشم مسجد کو بھی نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی کی کیمپس میں ہاشم بن عبد مناف کا مقبرہ تھا، جو اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ آپ کو چھوڑے جاتا ہوں غزہ کی اس تاریخی مسجد کی تصویروں کے ساتھ کہ اس سے آپ کا بھی رشتہ ہے۔ خدا حافظ۔